اللہ کا عذاب بہت ہی سنگین عذاب ہے۔ آپ اللہ کے عذاب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی بیماری لگ جائے، دانت میں درد ہو جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھ میں درد ہو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو وارننگ دی ہے اللہ نے، کئی دفعہ دی ہے، کئی دفعہ موت کے منہ میں لے گیا ہے، پھر واپس لے آیا، لے گیا ہے واپس لے آیا۔ آپ کو ہر روز آزمایا جاتا ہے، ہر روز موت آتی ہے ہر بندے کو، ہر روز ہر بندہ مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے۔ چھوٹی موت کہا گیا ہے سونے کو، جب انسان سو جاتا ہے یہ چھوٹی موت ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب نیند ہوتی ہے کوئی خبر نہیں ہوتی، گھر میں کون آ گیا ہے، کہ اٹھا کے لے گیا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ تو ایسے بندے بھی ہوتے ہیں چاہے اس کی انگوٹھیاں بھی اتار کے لے جائیں اور خواب خرگوش سویا رہتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو پھر کیا ہے، نیند سے آنکھ کھلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 رکعت نماز کو بعض احادیث میں موجود ہے 2 رکعت نماز کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کم از کم شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے، یہ میری بارگاہ میں آئیں۔ کتنا وہ ناشکرہ انسان ہے جو 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بی بی نے اب خطبے کے نئے الفاظ شروع ہو رہے ہیں جو کہ توحید سے متعلق تھے، وہ ختم ہو چکے۔ اب کیا ہے، رسالت سے متعلق الفاظ جو ہیں خطبے کے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد فرمایا، میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیوں کہا بی بی نے اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اللہ کو بندگی پسند ہے۔ محمدن عبدہ و رسولہ، جب تشہد پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، اور پھر کیا ہے، وہ رسولہ، اللہ کا کیا ہے، رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا زیادہ جملہ پسند ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی اللہم صلی علی محمد اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ عظمت عطا کی ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا ہے بندگی کا، تو میں علی فخر کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا گواہی دے رہی ہیں، میں شہادت دیتی ہوں میرے والد، یعنی یہ ایک جملہ جو ہے بہت عمیق جملہ ہے۔ آگے جا کے بھی جملات آئیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو ان کی نفی ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ جملے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کیا فرمائیں گی خطبے کے اندر۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو پھر سامنے آتی، یا جناب یا کہیں جرت کریں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ جو جملات کلمات کہیں یہ درست نہیں ہیں۔ ہم کسی ایسی بات اور ایسی چیز کے مخالف نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 بیٹیاں ہوں، 20 بیٹیاں، 50 بیٹیاں ہوں، ہمیں تو خوشی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں ہیں ان کو مت بناؤ۔ جیسے زید کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا، آپ کا بیٹا ہے، جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو لوگوں نے باتیں کرنے شروع کی۔ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ خبردار یہ رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور لے پالک کو کیا ہے، بیٹا مت کہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے پالا تھا۔ اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچیاں، اس میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جناب حالہ کی، بعض کہتے ہیں جناب خدیجہ کے خاندان کی تھیں، تو وہ بچیاں رسول اللہ کے گھر میں رہتی تھیں جیسے ایک بچی کو کوئی پالتا ہے۔ یہاں آپ کے پاکستان کے اندر معروف بات ہے کہ چودھری برادران جو ہیں غربا کی بیٹیوں کو پالتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کہتے ہیں، پھر اسی شان و شوکت سے ان کو رخصت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے رشتہ داری پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے، یعنی یہ وجہ ہے مین۔ جو چکوال میں بھی رشتہ داری ہے، تلگنگ میں بھی ہے، کئی ایک اور جگہوں پہ بھی ہے، اچھا کام ہے۔ یتیم پروری بھی کیا ہے، ایک اچھی چیز ہے، وہ پالتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، در حقیقت ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں حقیقی، لیکن وہ کم ہیں، نہ کہ
ساری جو ہر روز شادیاں ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چودھری صاحب کی بیٹی ہے، فلاں کی، یہ کیا ہے؟ ان کی وہ بیٹیاں جو ربائب کہا گیا ہے، جن کو لے پالک، گود میں لیا، ان کو کیا ہے؟ پالا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا، یعنی وہ رسول جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا، ابھی بھیجا نہیں ہے، دنیا میں نہیں آئے۔ کیا معنوی اور عظیم جملہ ہے اس کے اندر، کیا نورانیت ہے، بھیجنے سے پہلے چنا گیا۔ اگلا جملہ اس سے بھی وزنی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں رسالت مآب کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہ جی وہ ہم جیسا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جناب سیدہ نے سب کو پکڑ کے وہیں ختم کر دیا، ان کے سب عقائد کو باطل قرار دے دیا۔ جناب رسالت مآب کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں جن کو سب سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ بعثت سے پہلے، جملے کو آپ توجہ سے سنیے گا، ابھی بعثت گزری ہے رسالت مآب کی، یعنی مبعوث بالرسالت ہوئے ہیں۔ اسے ہمارے اہل سنت بھائی شب معراج بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ اس رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہوگی یقیناً، لیکن مبعوث بالرسالت کے معنی کیا ہیں؟ بعثت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو باقاعدہ الہی آرڈر ہوئے کہ آج کے بعد آپ اعلان کر دیں، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول تھے، لیکن اعلان کر دیں اب میں بالکل آ گیا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں قانونی طور پہ اب ایک بندے کو کوئی وزارت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے جی اب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، یعنی پہلے وہ تھے اس قوت طاقت میں تھے، لیکن اب کیا ہے؟ وہ حلف اٹھا بیٹھے ہیں۔ تو رسالت مآب کو کیا ہے؟ قانونی طور پہ الہی حکم آیا کہ اب ہم آپ کو مبعوث بالرسالت کر رہے ہیں۔ اس کی بھی کیا ہے؟ وجوہات ہیں، کیونکہ ہم نے خطبہ پڑھنا ہے تو آگے جا کے بتائیں گے کیوں ڈیلے ہوئی، کیوں لیٹ ہوا، حضرت کو کیا مبعوث بالرسالت پہلے کیوں نہ کیا گیا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ امیر المومنین کی آمد بھی بتائی گئی ہے۔ بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ، اس وقت چنا گیا کہ جب کیا تھی؟ مخلوقات پردہ غیب میں تھی، تمام مخلوقات، کوئی چیز نہیں تھی، نہ چرند پرند، انسان، انسانیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو منتخب کیا گیا، رسالت مآب کو چنا گیا جب پوری کائنات پردہ غیب میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے